گی کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ انسان جب حج کا ارادہ کرے تو اس کو فرمایا کہ جلدی کرنا چاہیے اور جلدی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ حج جو ہے ایک ایسی اہم عبادت ہے میرے عزیز و نوجوانوں کہ حج کے ذریعے سے حج میں بہت ساری مصلحتیں اللہ رب العزت نے چھپا رکھی ہے۔ ایک حاجی جب جاتا ہے، ایک حاجی جب اپنے گھرانے کو الوداع کہتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو جب چھوڑتا ہے، تو وہ پس منظر ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی اپنے اس گھر بار کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جائیں گے۔ ہم کو ایک وقت آئے گا کہ بالکل ابھی تو جس طریقے سے جب حاجی جب جاتے ہیں تو جس طریقے سے گھر بار وطن کو چھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم کو بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو ہے یعنی مقبول حج، اس کا ثواب اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے، جنت۔ جو مقبول حج ہوتا ہے جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس حاجی کی سفارش 400 لوگوں کے بارے میں کریں گے، 400 افراد لوگوں کے بارے میں ایک حاجی سفارش کرے گا کل قیامت کے دن۔ اور ایک دوسری روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا ایک حاجی۔ حاجی جب جاتے ہیں، حجاج اکرام جب جاتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، روضہ اطہر ہے، کہ روضہ اقدس، کہ جس روضہ اقدس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ زار قبری وجبت شفاعتہ، کہ جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت شفاعتہ، کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا کہ جو مکہ مکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں ہر قدم پر۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو وہاں تو نیکیوں کا بھاؤ بڑا رہتا ہے کہ حرم مقدس میں فرمایا کہ ایک نیکی فرمایا کہ لاکھوں کی مانت رکھتی ہے۔ پھر حساب جب لگایا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس اعتبار سے اگر مکہ مکرمہ سے عرفات تک انسان جب پیدل جب حج کرتا ہے تو 7 کروڑ، ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی ملتی ہے اس کو۔ کتنی نیکی ملتی ہے؟ 7 کروڑ۔ سوچیے آپ، اتنا اللہ رب العزت نے سیزن بڑا رکھا ہے۔ اور یہ تو ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو غریب بن جاتا ہے، یا فلاں فرما کہ اس کے اوپر مفلسی آ جاتی ہے، یا مالی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ہمارا ذہنی پلاؤ ہے، ورنہ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جو بھی حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی غریب نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کو مالی اعتبار سے نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کے اعتبار سے نوازتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ حج مبرور کے بارے میں بتایا آپ کو کہ حج مبرور وہ حج کہ جس کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو۔ حج مبرور کی علامت کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ میرا حج قبول ہو گیا کہ کیا، کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جو حجاج اکرام آتے ہیں، جو حاجی لوگ جو حج کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو ان کی زندگی بدلنا چاہیے، ان کی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے۔ اگر نمازوں میں سستی تھی حج کرنے سے پہلے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا تھا اور حج کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے یا برائی کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر حج سے پہلے اس کا چہرہ صحیح بنا ہوا نہیں تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، لیکن حج کرنے کے بعد وہ چہرہ رکھ لیتا ہے، اور حج کرنے کے بعد وہ فرمایا کہ جب اس کا لباس صحیح نہیں تھا لیکن لباس کو بھی چینج کر لیتا ہے اور بالکل باشرہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں حج مبرور۔ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو چینج کر لینا، بدل ڈالنا، جس کو بولتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ چلو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہو گیا، اب تو اللہ کا شکر ہے، اب حج کر کے آ گیا،
حج بیت اللہ کا دیدار کیا ہے، روزہ اقدس کا دیدار کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، طواف کیا ہے، وہ خانہ کعبہ کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں 120 رحمتیں جو ہمہ وقت فرما برستی رہتی ہیں، اس کا دیدار کیا ہے۔ تو اس حاجی کو بھی سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ میری زندگی کا رخ اب تو پلٹنا چاہیے، میرے چہرہ صحیح ہونا چاہیے، میرا لباس صحیح ہونا چاہیے، میری نمازوں کی پابندی صحیح ہونا چاہیے۔ میں اگر جھوٹ بولتا تھا پہلے، لیکن اب نہیں بولوں گا، میں نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت کل قیامت تک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں، قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتنی فضیلت ہے کہ من خرج حاجن، اس طریقے کا الفاظ ہے کہ جو بھی شخص حج کے لیے نکلتا ہے، کماتا، انتقال اگر کر جاتا ہے تو الی یوم القیامہ کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو عمرہ کے ارادے سے اور عمرہ کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، وہ اگر اس کا دوران سفر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں کہا نا کہ رجع یوم کا ولدت امہ، کہ حجاج تو ایسے ہو جاتے ہیں بالکل، اور حاجی لوگ کو اللہ رب العزت نے اتنی بشارتیں سنائی ہیں کہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تہیہ عزم کرو کہ انشاءاللہ اگر ہم کو اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العزت نے ہم کو مال دیا ہے اور اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم اس کے گھر کا دیدار کر سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کریں، ہم فارم بھریں اور اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ زندگی تو میرے عزیزوں نوجوانوں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ یہ اولاد بھی فرمایا کوئی کام نہیں آئے گی اگر ان کے اوپر صحیح محنت نہیں کی۔ کام اگر آئیں گے تو ہمارے اعمال کام آئیں گے، حج کام آئے گا، نماز کام آئے گی، جھوٹ سے بچنا کام آئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانا کام آئے گا، لوگوں کے ساتھ اچھی میٹھی باتیں کرنا، دین کی بات ان کو بتانا یا دین کی بات سیکھنا، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ ورنہ زندگی تو سب کی گزر جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو فرائض جو احکامات جو ہم کو دیے اللہ رب العزت نے، ان احکامات کو ہم کو پورا کرنا ضروری ہے، ان فرائض کو ہم کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ معاف کرے کل قیامت کے دن ہمارا یہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ہمارے اوپر جس طریقے سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو اگر مالی اعتبار سے نوازا ہے اور مالی کنڈیشن اگر اتنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا گھر کا دیدار کر سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں تو آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان حج کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس کے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں ہم کو اگر نوازا ہے تو ہم خود بھی کریں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں دیکھیے جیسے ہمارے آزائی